ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آپ کے سامنے تپائیوں پر کچھ قرآن رکھے ہوئے ہیں، جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن لے لیں۔ آج سورۃ النازعات کی تفسیر ہونے والی ہے۔ سورۃ النازعات یہ صفحہ نمبر 820 13 لائن والی قرآن کے اعتبار سے، اور اما پارے کا یہ دوسرا سورہ ہے۔ اسے کھول کر بیٹھ جائیں۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ سورہ نازعات مکی صورت ہے، مکے کے زمانے میں اترنے والے سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس میں 40 پر 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا۔ آیت کے شروع میں عام طور سے جو واو آتا ہے قسم کے معنی میں آتا ہے۔ والنازعات قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی، غرقا ڈوب کر، قسم ہے ڈوب کر یعنی سختی سے روح کو کھینچنے والے فرشتوں کی۔ نازعات کے معنی کھینچنے والے، مراد فرشتے۔ والنازعات قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی، غرقا ڈوب کر یعنی سختی سے۔ والناشطات نشطا اور قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی سہولت سے۔ ناشطات کے معنی بند کھولنا، کوئی گھانٹی کھولنا۔ والناشطات قسم ہے بند کھولنے والے فرشتوں کی، نشطا سہولت سے، آسانی سے۔ والسابحات سبحا اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیزی سے۔ سابح کے معنی تیرنے والا، قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیزی سے۔ فالسابقات سبقا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی۔ سابقات کے معنی آگے بڑھنے والے، سبقا دوڑ کر، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا پھر
معاملے کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، کام کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، یوم جس دن ترجف لرزے گی، زور سے ہلے گی، الراجفہ زور سے ہلنے والی چیز، جس دن زور سے ہلنے والی چیز زور سے ہلے گی، تتبعها الرادفہ اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز، تتبع پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی چیز، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز، قلوب دل، یومئذ اس دن، واجفہ کانپتے ہوں گے، دل اس دن لرزتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، دھڑکتے ہوں گے، ابصارها ان کی آنکھیں، ابصار آنکھیں، ہاں ان کی، ابصارها خاشعہ ان دلوں کی یعنی دل والوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لمردودون واپس کیے جائیں گے، لمردودون البتہ واپس کیے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی روش پر، پہلی حالت پر، کیا ہم پہلی حالت پر واپس کیے جائیں گے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا تب بھی، کیا، اذا جب، کننا ہم تھے، ہم ہو گئے، عظام ہڈیاں، نخرہ بوسیدہ گلی ہوئی، اذا کننا کیا جب ہم ہو جائیں، عظاما نخرہ بوسیدہ ہڈیاں، گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں، کیا تب بھی ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قالوا وہ کہیں گے، تلک اذن کرۃ خاسرہ یہ تب تو بڑا گھاٹے کا لوٹنا ہے، یہ تب تو بڑا گھاٹے کا نقصان کا لوٹنا ہے، فإنما هي زجرۃ واحدہ سو وہ ایک ہی جھٹکا ہے، انما ہی وہ تو، زجرۃ جھٹکا ہے، واحدہ ایک ہی، وہ ایک ہی جھٹکا ہے، فإذا ہم اچانک وہ، بالساہرہ کھلے میدان میں ہوں گے، اچانک وہ کھلے میدان میں ہوں گے، حل اتاک حدیث موسیٰ حل کیا، اتاک تمہارے پاس آئی، حدیث بات، موسیٰ علیہ السلام کی، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، اذ جس وقت، نادا پکارا اللہ نے، نادا ہو ان کو پکارا، رب ہو ان کے پروردگار نے، جس وقت ان کو ان کے رب نے، ان کے پروردگار نے پکارا، بالوادی المقدس طویٰ مقدس طویٰ نامی وادی پر، مقدس عزت والی طویٰ نامی وادی میں جب اللہ نے ان کو پکارا، اذهب جاؤ تم، الی فرعون فرعون کے پاس، انہ طغی یقیناً اس نے سرکشی کی، جاؤ تم فرعون کے پاس یقیناً اس نے سرکشی کی، فقل پھر کہو تم، حل لک کیا تم کو شوق ہے، الی اس بات کا، ان تزکا کہ تم سدھر جاؤ، پھر تم کہو کہ کیا تجھے شوق ہے اس بات کا کہ تو سدھر جائے، وَأَهْدِيَكَ اور یہ کہ میں تجھے راستہ بتاؤں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ پھر تو ڈرے، اور میں تجھے راستہ بتاؤں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈرے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پھر ارا دکھلایا، ہو اس کو، فَأَرَاهُ پھر دکھلایا اس کو، الآیت الکبریٰ بڑی نشانی، آیت نشانی، کبریٰ بڑی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ فا کے معنی پھر، کذب
اس نے جھٹلایا، جھوٹا کہا، وعصا اور نافرمانی کی، واو کے معنی اور، وعصا اور نافرمانی کی، ثم پھر، ادبارا اس نے پیٹ پھیرا، یسعا کوشش کرتے ہوئے، پھر اس نے پیٹ پھیرا کوشش کرتے ہوئے، فحشرا پھر جمع کیا اس نے، حشرا جمع کرنا، پھر اس نے جمع کیا، فنادا پھر اس نے زور سے کہا، زور سے پکارا، فقال پھر اس نے کہا، انا میں، ربکم الاعلی تمہارا بڑا خدا ہوں، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، فاخذہ اللہ پھر پکڑا اس کو اللہ نے، پھر اخذا پکڑا، ہو اس کو، پھر پکڑا اس کو اللہ نے، نکال الآخرتی والاولی آخرت اور دنیا کی عبرتناک سزا میں، نکال عبرتناک سزا، سخت سزا، آخرتی والاولی، اولا سے مراد دنیا، پھر پکڑا اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی عبرتناک سزا میں، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لعبرتن البتہ نصیحت ہے، البتہ نصیحت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہو، یقیناً اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ اانتم اشد خلقا کیا تم لوگ پیدا کرنے کے اعتبار سے سخت ہو، ام السما یا آسمان، کیا تم پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو یا آسمان، بناہا جس کو اللہ نے بنایا، رفع سم کہا آسمان کی بلندی کو اونچا کیا، آسمان کی چھت کو اونچا کیا، فسواہا پھر اللہ نے آسمان کو برابر کیا، پھر اللہ نے آسمان کو برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور ڈھانپ دیا آسمان کی رات کو، اغطشا چھپا دیا، تاریک کر دیا، لَيْلَهَا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور نکالا، ضُحَاهَا اس کے دن کو، اور نکالا اس کے دن کو، وَالْأَرْضَ اور زمین کو، بعد ذالک اس کے بعد، دحاہا بچھایا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، اخرجا نکالا، منہا زمین سے، ماءہا زمین کا پانی، ومرعاہا اور زمین کا چارہ، نکالا زمین سے زمین کا پانی اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس نے مضبوط جمایا، پہاڑوں کو اس نے مضبوط جمایا، متاعن فائدے کے لیے، لکم تمہارے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے، فائدے کے لیے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہاں تک کی آیتوں کا ترجمہ کافی ہے، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ باقی صورت ہوگا مکمل، ورنہ پھر یہاں تک بات ختم ہوگی۔ یہ سورۃ النازعات ہے اور مکی سورہ ہے، مکے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ہینڈ کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف سورۃ النازعات میں 79 لکھا ہوا ہے، یعنی اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 70 پر 9واں سورہ ہے، اور قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 80 پر 1واں سورہ ہے۔ تو مکے کے زمانے میں آخر میں اترنے والا یہ سورہ ہے۔ مکے کا دور کتنے سال کا تھا؟ 13 سال کا، 13 سال میں 12ویں سال کا تقریباً یہ اترنے والا سورہ ہے۔ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقریباً 12 سال ہو چکے تھے، آپ کو آئے ہوئے اور لوگوں کو سمجھاتے ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ اتار رہے ہیں، اور اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پر قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت کے ذکر کو، قیامت آنے والی ہے اس کو الگ الگ طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، اور سورے کی شروعات اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ روح کو نکالنے والے فرشتوں کی، روح کو نکالنے والے فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور ان کے الگ الگ کام بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کے کیا کیا کام ہیں۔
روح نکالنے والے فرشتے کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ فرشتے روح نکالتے ہیں، پھر اس کو ایک جگہ پر جمع کر کے رکھتے ہیں. یہ روحوں کو نکال کر جمع رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دوبارہ ان روحوں کو بدن میں واپس لوٹایا جائے. اس وجہ سے جو ہے روحوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے. اگر قیامت آنا نہیں ہوتا تو روحوں کو محفوظ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ روحوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. بدن مر گیا، روح کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے روحوں کو پھر دوبارہ محفوظ رکھا. انسان جو دنیا میں آیا ہے، ہم جب دنیا میں پیدا ہوئے، یہ ہماری پہلی پیدائش نہیں ہے. ہم دنیا میں آنے سے سالوں ہزاروں سال پہلے پیدا ہو چکے، سب بھی پیدا ہو چکے، دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہو گئے. اللہ تعالی ہماری روحوں کو پیدا کیا. انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم اور ایک اس کی روح، اور دونوں میں اصل کون ہے؟ روح. روح اصل چیز ہے، بدن اصل چیز نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی ہے عبداللہ یا عبد الرحمن کا نام کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا نعوذ باللہ اس کا، اور دونوں پیر کٹ گئے، بدن آدھا ہو گیا. پھر اور ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، تب بھی وہ عبداللہ یا عبد الرحمن ہی رہے گا نا. ہاتھ پیر کے کٹنے سے اس کا نام تو نہیں بدلتا. آدمی کی جب تک جان باقی ہے اس کا نام باقی ہے. جان نکل جانے کے بعد اس کی آنکھیں ہیں، سارے بدن کے اعضاء موجود ہیں، پھر بھی کیا اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ آیا ہے، میت ہے. اب اس کا نام لے کر کوئی نہیں پکار رہا ہے. عبد الرحمن بھائی مسجد میں ان کی نماز پڑھنا نہیں بولیں گے، جنازہ مسجد کو آیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان میں اصل چیز جو ہے روح ہے. یہ اگر موجود ہے بدن میں تو بدن چاہے کم ہو تب بھی اس کو زندہ مانا جائے گا. یہ اگر نہیں ہے پورا سارا بدن لے کر بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے، دنیا میں ہم لوگوں کو پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کر دیا. پیدا کر کے ہماری روحوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو انسان آنے والا ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا، سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے خدا ہیں. تو سب روحوں نے وعدہ کیا کہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو ایک پنجرے کی شکل میں محفوظ رکھے ہیں، ترتیب سے روحوں کو اللہ کی جیسی ترتیب ہے اس طرح سے محفوظ رکھے ہیں. پھر جب اس روح کا دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون بناتے ہیں. پھر اس کے اندر وہ فرشتے وہاں سے روح کو کھینچ کر لا کر ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. اور پھر یہ آہستہ آہستہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر زندگی گزارتا ہے. پھر جب یہ مر جاتا ہے تو اس سے فرشتے صرف روح کھینچتے ہیں، بدن تو یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں. بدن کو مٹی سے بنا تھا، مٹی میں دفن کر دیے. روح کو لے جاتے ہیں اور روح کو دوبارہ محفوظ کر دیتے ہیں. پہلے بھی ایک محفوظ جگہ سے روح آئی تھی، اب دوبارہ روح کو محفوظ جگہ پر لے جا کر رکھ رہے ہیں. پہلے محفوظ جگہ پر اس لیے رکھے تھے کیونکہ اس کو دنیا میں آنا تھا. اب دوبارہ کیوں رکھ رہے ہیں محفوظ جگہ پر؟ اس لیے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے. اگر روح کو دوبارہ زندہ کیوں ہونا ہے؟ اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے، اچھے کام اور برے کام کا بدلہ لینے کے لیے. اگر قیامت کا آنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں کو کیوں خامخواہ محفوظ رکھتے؟ تو روحوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دوبارہ ایک دن زندہ کیا جائے گا. چنانچہ جب دنیا ختم ہو جائے گی، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اس کے 40 سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور ایک بارش آسمان سے برسے گی. تو جس طرح زمین سے پودے درخت نکلتے ہیں اس طرح سے روح جسم بدن سے نکلیں گے، زمین سے جو ہے جسم نکلیں گے، اور پھر وہ روحیں واپس بدن میں لوٹ کر آئیں گی. پھر اب ان سب کو جو ہے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا اچھے اور برے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے. تو یہ پورا منظر اللہ تعالیٰ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ روحوں کو کھینچنے والے فرشتوں کی قسم وغیرہ جو اللہ کھا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے
اسی کے لیے تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری روحوں کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. نازعات کے معنی کھینچنے والے، غرقا کے معنی ڈوب کر. ڈوب کر یعنی محنت سے، سختی سے ڈوب کر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو بڑا سختی والا کام ہوتا ہے. تو والنازعات غرقا، ڈوب کر یعنی سختی سے روح کھینچنے والے فرشتوں کی قسم. والناشطات نشطا، اور سہولت سے، آسانی سے گھانٹی کو کھولنے والے فرشتوں کی قسم. دو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سختی سے روح کھینچنے والے اور آسانی سے روح نکالنے والے. تو فرشتوں کے بارے میں دونوں باتیں بتا رہے ہیں. یہ دونوں باتیں کیا ایک ہی آدمی کے ساتھ ہیں یا الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ تو یہ الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور نازعات غرقا یہ کافروں کے ساتھ ہے. کافروں کی روحوں کو سختی سے کھینچ کر نکالا جائے گا اور ایمان والوں کی روحوں کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور مرنے والے سے کچھ دور پر وہ فرشتے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ان میں سے ایک ذمہ دار میت کے پاس آتا ہے، مرنے والے کے پاس آتا ہے اور آ کر اگر وہ مرنے والا اچھا ہے، نیک ہے، تو اس سے جو ہے سلام کلام ہونے کے بعد وہ بڑی خوبصورت صورت لے کر آتا ہے اور بہترین کپڑوں کے ساتھ آتا ہے. اچھے طریقے کے ساتھ فرشتہ ایمان والے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے روح نکل، اللہ کی طرف چل. یہ کہتا ہے. تو جس نے اپنی زندگی کی قدر کر لی اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزار لی، تو وہ تو اپنے بدن سے نکلنے کے لیے بےتاب ہوگی. وہ روح جو ایمان والوں کی ہوگی وہ بدن سے نکلنے کے لیے بےتاب ہوگی. لیکن جو روح گنہگار ہے اس کے پاس بھی فرشتے جماعت کی شکل میں آئیں گے اور آ کر کچھ فرشتے دور میں بیٹھے ہوں گے. ایک فرشتہ آ کر اس سے اس کے سر پر پیر رکھ کر بڑے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے گا، بڑی ڈراؤنی صورت میں آئے گا اور آ کر اس سے کہے گا کہ اے خبیث انسان چل. اس طرح کے جو ہے اس سے الفاظ بولے گا. تو چونکہ وہ زندگی بھر نافرمانی کیا، موت کا اس کو علم تھا مگر موت کی تیاری اس نے نہیں کی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی جو روح ہے وہ روح بدن میں گھسنے کی کوشش کرے گی، واپس بدن کے ایک ایک جوڑ میں، ایک ایک بال کے نیچے، ایک ایک ناخن کے نیچے گھسنے کی کوشش کرے گی روح، تاکہ مجھے جانا نہ پڑے. جیسے چھوٹے بچے اسکول کو جاتے ہیں، ابھی ان کو عادت نہیں پڑی ہے تو بچے کبھی گیٹ کو پکڑ لے رہے ہیں، کبھی کھڑکی کو پکڑ لے رہے ہیں، کبھی باپ کو لپٹ لے رہے ہیں میں نہیں آتا بول کے. اسی طرح سے یہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کی روح واپس بدن میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور فرشتے اس کو پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں، پکڑ پکڑ کر کھینچتے ہیں. جس طرح کانٹے دار درخت پر کوئی کاٹن وغیرہ کا باریک کپڑا اگر پھنس گیا تو ایک ساتھ آسانی سے نکلتا نہیں، نکلتا. یہاں سے نکال رہے ہیں، پھر وہاں سے نکال رہے ہیں، سختی کے ساتھ اس کو جو ہے کھینچا جاتا ہے. اور کوئی لوہے کی کڈی بھیگی ہوئی روئی کے اندر ڈال کر زور سے کھینچی جائے تو کس طرح سے روئی نکلتی ہے، اسی طرح سے جو ہے کافر کی روح بھی تھوڑی 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 کر کے نکلے گی، پھر اسے واپس کریں گے، پھر نکالیں گے، پھر واپس کریں گے. ایسی سختی اس کے ساتھ ہوگی. تھوڑی دیر نکالیں گے، پھر تھوڑی دیر ڈالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر ڈالیں گے. ایسا اس کو بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جائے گا. لیکن ایمان والے کی روح کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ایمان والے کی روح کو جیسے کوئی طوطا پنجرے کے اندر بند ہے، پنجرے کا بس دروازہ کھولو وہ خود اڑ کر چلے جائے گا. اسی طرح جس طرح ایک باٹل ڈھکن ہے، ڈھکن کو کھول دو پانی اپنے آپ خود باہر آ جائے گا. اس طرح سے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ، جیسے بڑے لوگ بولتے ہیں مسکے میں سے بال نکالنے کی طرح، جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی روح نکل جائے گی. تو یہ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح کھینچ کر نکالتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنا ہے، یہ جو سختی کے ساتھ روح کھینچ کر نکالنا یا سہولت سے روح کھینچ کر نکالنا، یہ جو ہے دیکھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک آدمی مر رہا ہے، ایک کافر مر رہا ہے مثلا، تو
تو اب ہم جا کر وہاں کھڑے ہو گئے, دیکھیں گے کتنا تڑپتا کین ہے. قرآن میں اللہ بول رہے ہیں سختی کے ساتھ روح کھینچ رہے ہیں, جا کے دیکھے تو نارمل مر گیا. کسی کافر کو کوئی بلیٹ سے شوٹ کر کے مار دیا تو منٹ میں مر گیا انہیں, کوئی سختی دکھی نہیں, کوئی پریشانی دکھی نہیں. مگر اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں. اور کبھی کبھی ایمان والا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت تڑپ تڑپ کر مرتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, بہت بری طرح سے زخمی ہو گیا, ایک ایک پل جو ہے تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے ہماری جو نظریں دیکھتی ہیں کسی کو مرتے وقت میں تکلیف میں یا کسی کو مرتے وقت سہولت سے, یہ والی تکلیف اور یہ والی سہولت مراد نہیں ہے. یہ تکلیف وہی محسوس کرے گا جو مر رہا ہے, اگرچہ ہم کو نظر نہ آئے. اور ایمان والا اگرچہ بظاہر تکلیفوں میں محسوس ہو رہا ہے لیکن اس کی روح کو اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے نکالیں گے, اس کے ساتھ واپس کرنا کھینچنا یہ والا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ کھینچ کر نکالنا سختی کے ساتھ یا آسانی سے نکالنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے دیکھنے سے نہیں ہے. وہ خود جو مرنے والا ہے وہ محسوس کرتا ہے, اور جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے برتاؤ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں والسابحات سبحا, اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی. تیرنے والے فرشتے کا مطلب کیا؟ جیسے ابھی بتایا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور آ کر کچھ لوگ دور بیٹھتے ہیں میت سے, مرنے والے سے, اور ایک آ کر جو ہے روح نکالنے کا کام کرتا ہے. تو یہ آدمی جو یہ فرشتہ جو روح نکالتا ہے, یہ روح نکال کر وہ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے کرتا ہے. جو دور بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے ان کے حوالے کرتا ہے, اچھی روح کو بھی بری روح کو بھی, دونوں کو بھی. تو اب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ والسابحات سبحا, تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے جاتے ہیں, تیرتے ہوئے جاتے ہیں. تیرنے کا لفظ اللہ تعالیٰ یہاں استعمال کر رہے ہیں, اور مراد کیا؟ تیز جانا, کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوگی. یہ مطلب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں اگر کوئی آدمی فاسٹ جا رہا, ٹرننگ ہے, کبھی پہاڑ آ رہا, کبھی گڑھا آ رہا, یہ سب رکاوٹیں انسان کو بن سکتی زمین کے سفر میں. لیکن سمندر میں اگر کوئی آدمی جا رہا ہے تو وہاں کوئی پہاڑ نہیں, وہاں کوئی ٹرننگ نہیں, بڑی تیزی کے ساتھ آدمی نکل سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ فرشتے بھی بڑی تیزی سے اس کو لے کر نکلیں گے. فالسابقات سبقا, پھر دوڑ کر آگے بڑھیں گے. ایمان والے کی روح اگر ہے تو ہر فرشتہ یہ چاہے گا کہ اس کی روح کو اللہ کے دربار میں میں لے جاؤں, اس مقدس روح کو اللہ کے دربار میں میں لے جاؤں, میں لے جاؤں گا, میں لے جاؤں گا. اس طرح سے جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے دوڑتے ہوئے جو ہے اللہ کے پاس اس کو پہنچائیں گے. فالمدبرات امرا, پھر حکم کی تعمیل کرنے والے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیں گے. ساری روحوں کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا, اچھی بھی اور بری بھی. اچھی روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور بری روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. تو اللہ کا جو بھی آرڈر ہوگا اس آرڈر کو فالو کریں گے. کون؟ فرشتے. فالمدبرات امرا, حکم کی تعمیل کرنے والے ہوں گے, حکم کی تعمیل کرنے والے ہوں گے. تو ان فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. اور یہاں دیکھیے ایک بات غور کرنے کی ہے, فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا, یہاں اللہ تعالیٰ صرف ان روحوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان والوں کی ہیں. اس روح کو لینے کے لیے, اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے بڑھیں گے. لیکن کافر کی روح کے ساتھ کیا ہوگا اسے اللہ نے نہیں بیان کیا. کیوں؟ وہ کوئی بیان کرنے کے قابل چیز ہی نہیں ہے. اچھی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے, خراب چیزوں کو کوئی بیان کرتے ہیں نہیں. جیسے کوئی بڑے مہمان آپ کے گھر آ گئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر دکھاتے ہیں, نہیں یہ ہماری لیٹرنگ ہے دیکھو, دکھاتے ہیں. نہیں, گھٹیا چیز کو نہیں دکھاتے. دکھاتے ہیں کیا؟ یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارا جو ہے بیڈ روم ہے. تو اچھی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے, وہ تو خیر ہر جگہ ہوتا ہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کو لے کر جاتے ہوئے فرشتے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے, ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے کہ میں لے جاؤں گا, میں لے جاؤں گا. یہ نیک ایمان والے کی روح کے ساتھ ہوگا. کافر کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ نہیں بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اس کے ساتھ تو وہ تو جب جائے گا آسمان پہ تو اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہوں گے, اسے زمین پر واپس دے کر ماریں گے, پھر اس کو لے جایا جائے گا. اس کے ساتھ بڑی ذلت کا سلوک ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بیان کرے. اچھے لوگوں کو بیان کرتے ہیں, برے لوگ تو خیر وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے
فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. اور فرشتوں کے یہاں پر 5 کام بتا رہے ہیں کہ سختی سے روح کھینچنے والے, آسانی سے روح کھینچنے والے, اور تیرنے والے, تیزی سے جانے والے, دوڑ کر آگے بڑھنے والے, اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے. یہ 5 کام کرنے والے فرشتے سب کون ہوں گے؟ یہ پورا مینجمنٹ کرنے والے فرشتے ہوں گے. یہ فرشتوں کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ ان فرشتوں کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان کام کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کام آدمی کرتا ہے. اگرچہ دنیا کے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے کراتے ہیں, جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے کہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے تقریباً 360 فرشتوں کو اللہ نے رکھا ہے. ایک انسان کی حفاظت کے لیے 360 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. گاڑی ہم چلا رہے ہیں, اسٹیئرنگ فرشتے کے ہاتھ میں ہے, وہی جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ کے حکم سے. اور جب ہم کو گرانا ہوتا ہے تو اچھے چلا رہے ہیں تو بھی گراتا ہے, تو سب اللہ کا حکم چل رہا ہے. تو یہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا کام آدمی تھوڑا بہت تو کرتا ہے, لیکن یہ بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد والی زندگی کی. وہاں کام کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا, وہاں تو ٹوٹل ورکرز فرشتے ہوں گے. وہاں پورا کام کرنے والا عملہ فرشتہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہاں اس دنیا کے اندر یہی اصل ہوں گے. اس لیے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں, ان فرشتوں کی میں قسم کھا رہا ہوں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے یوم ترجف الراجفہ, یہ جو سختی کے ساتھ روحیں نکالی جائیں گی اور یہ آسانی کے ساتھ روحیں نکالی جائیں گی, بہرحال انسان کے ساتھ اچھے اور برے آدمی کے ساتھ جو سلوک ہوگا, اس سے بتانا مقصد کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. تو قیامت کب آئے گی؟ ان روحوں کو سب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ رکھا گیا قیامت کے لیے, تو قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ, قیامت آئے گی اس دن جس دن زور سے ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی. زور سے ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی. زور سے ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی یعنی سور جو پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا, وہ اس زور سے اس میں پھونک ماریں گے فرشتے کہ اس کے زور سے خود سور بھی ہلے گا. اس کی سختی کی وجہ سے خود سور بھی ہلے گا, اور اس کی سختی کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر زلزلہ آئے گا اور ساری دنیا تہس نہس ہو کر ختم ہو جائے گی. تو جس دن زور سے ہلانے والی چیز زور سے ہلائے گی, اس سے مراد کیا؟ پہلی مرتبہ جب دنیا کو ختم کیا جائے گا, پہلی مرتبہ کا جو سور ہے جس سے دنیا کو ختم کیا جائے گا, وہ والا سور مراد ہے جس دن زور سے ہلانے والی چیز ہلا دے گی. تتبعها الرادفہ, اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی. تبعہ اتبعو کے معنی پیچھے آنا, تتبعو اس کے پیچھے آئے گی الرادفہ, پیچھے آنے والی چیز. پہلے والے سور کے پیچھے آئے گا دوسرا سور. پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ سب مر جائیں گے. آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے دنیا میں. اس ہوا کی وجہ سے جو بھی ایمان والا ہوگا وہ جو ہے ختم ہو جائے گا, بے ہوش ہو جائے گا. اور اب دنیا میں صرف کافر ہی کافر باقی رہیں گے. اب دنیا میں صرف کافر ہی کافر باقی رہیں گے, اور ایک بھی اللہ بولنے والا نہیں رہے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک اللہ والا بولنے والا رہا اور ایک مرتبہ اللہ بول دیا تو آئندہ 40 سال تک قیامت نہیں آئے گی. ایک بار پوری دنیا میں ایک مرتبہ بھی کوئی اللہ بول دیا تو اللہ بولنے کے بعد سے 40 سال تک قیامت نہیں آئے گی. تو اب پورے ایمان والے ختم ہو گئے. ٹھنڈی ہوا کی جو ہے جھونکے سے سب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے. اب دنیا میں جو باقی رہیں گے وہ پورے کے پورے کٹر کافر باقی رہیں گے. تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے یہی لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے. یہ ختم ہو کر دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی. اس کے بعد 40 سال تک کچھ نہیں ہوگا, دنیا اسی طرح تباہ و برباد پڑی رہے گی. 40 سال کے بعد تتبعها الرادفہ, اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی چیز, یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوا پھونکنا, ایک تیز آواز نکالنا جس سے جو ہے آدمی کا دل دہل جائے. دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے جو ہے سب مردے زمین سے نکلیں گے
اور بارش ہوگی, بارش کے نتیجے میں سب مردے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن دوسرا بھی سور پھونکا جائے گا, قلوب یومئذ واجفہ, اس دن دل کانپ رہے ہوں گے. قلوب یومئذ واجفہ, اس دن دل کانپ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا, میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میرا کیا ہوگا, ہر آدمی کو یہی فکر ہوگی. تو ہیبت کے مارے آدمی کا دل کانپتا ہوگا. ابصارها خاشعہ, اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. جو غلط کام کیے تھے شرمندگی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئیں گی, وہ اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے, دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نگاہوں کو نیچی کر کے رکھ دیں گے, وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے. ابصارها خاشعہ, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے. اور دنیا میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قیامت کا انکار کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں ان کو بتاتے تھے, صحابہ بتاتے تھے, قرآن میں آیتیں اترتی تھیں تو مذاق کے طور پر کہتے تھے قیامت آتی, کہتے نہیں قیامت آ گئی تو کیسا خطرناک ہوتا, تو ہمیں جتنے بھی برے کام کریں سب کا بدلہ مل جاتا. جیسے کوئی آدمی اگر یہ کہے ارے باہر نکلو نہ, کوئی شیر رہتا وہاں مسجد رضا خبیبہ میں بیٹھ کر ایک آدمی بول رہا ہے ارے باہر جانا, کو شیر رہتا وہاں. تو اب شیر رہتا کیا؟ یہ کوئی جنگل ہے؟ نہیں رہتا. تو سننے والے کو معلوم ہے کوئی شیر نہیں ہے, پھر بھی سامنے والے کا مذاق اڑانے کے لیے ارے نکلنا نہیں کہتے جی, باہر شیر رہتا کہتے, وہاں کھا لیتا کہتے. جیسے ایک مذاق کے طور پر اس کے جملے کو نقل کرتا ہے, اسی طرح یہ بھی نبی کی بات کو مذاق کے طور پر نقل کر رہے ہیں. قیامت آتی, ہمیں مر جانے کے بعد ہڈیاں ہماری ختم ہو گئی, گل گئے, سڑ گئے, پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں. ایسا اگر ایسا ہوا بول تو پھر تو بہت گھاٹے میں رہیں گے, ہمیں بہت نقصان میں رہیں گے, ایسا بولیں گے مذاق کے طور پر. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد اٹھایا جائے گا, سب جسموں کو زمین سے نکالا جائے گا, اور جو روحیں اللہ کے پاس محفوظ تھی ان روحوں کو واپس جسموں میں ڈالا جائے گا. تو اب جیسے گہری نیند سے کوئی آدمی اٹھتا ہے تو ہڑبڑا کر اٹھتا ہے, ارے اتنی دیر سو گیا میں, ارے اٹھانا نہیں بھائی. ایسا جیسے ایک آدمی بہت گہری نیند سونے کے بعد بڑی دیر کے بعد اٹھنے کے بعد ہڑبڑا کر اٹھتا ہے, تو اسی طرح سے یہ بھی جو کافر دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کو نہیں مانتے تھے, یہ جب ان کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو بھولنے کی جو نعمت ہے وہ دنیا میں ہی رہے گی. دنیا میں رہتے ہوئے آدمی بہت ساری چیزوں کو, مصیبتوں کو, خوشیوں کو بھول جاتا ہے, آخرت میں بھولنے کی نعمت اللہ چھین لیں گے. تو اب بھولنے کی نعمت کو کوئی فائدہ بھی وہاں پر نہیں ہے, تو میموری پوری طرح سے کام کرنا شروع کرے گی. اپنا سب کچھ جو زندگی کی 60 سال میں کیا, ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہے, فلاں وقت ایسا کیا, فلاں وقت ایسا کیا, فلاں وقت ایسا کیا. وہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں, میموری اپنے آپ کام کرنا شروع کر رہی. تو وہ سب چیزوں کو یاد کر کے اب افسوس کرے گا, اللہ ہم تو دوبارہ زندہ ہو گئے, ہم تو مذاق سمجھ رہے تھے اس کو. تو یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, کیا ہم پہلی والی حالت میں لوٹا دیے گئے ہیں؟ اذا كنا عظاما نخرہ, کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں بن گئے تب بھی ہم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, کہیں گے کہ پھر تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے جو اللہ کے ساتھ نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کو مول لیے اور اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے, تو یہ جو ہے بڑے گھاٹے والا, بڑے نقصان والا سودا ہے. ہم تو اسے مذاق سمجھ رہے تھے, کیا سچ میں ہم دوبارہ زندہ ہو گئے؟ وہ بعث بعد الموت کا, مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے بتا دیں گے. اب جیسے ہی زندہ ہوں گے سب چیزیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی, تو کہیں گے کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹ گئے, یعنی جس طرح پہلے ہمارا ایک بدن تھا, ہماری ایک روح تھی, ویسے ہم کو دوبارہ لوٹا دیا گیا. پھر تو ہم جو ہے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیے, دنیا کی زندگی میں ہم ناکام ہو گئے. یہ کہیں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, اللہ کہیں گے کہ یہ سب ہونے کے لیے اللہ کو کوئی لمبے زمانے کی ضرورت نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک جھٹکا کافی ہے. انما ہی زجرۃ واحدہ, ایک جھٹکا کافی ہے, سب اٹھ کے کھڑے ہوں گے. سور کا جھٹکا ایک پڑے گا, پورے کے پورے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ جھٹکا ہوگا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, پورے کے پورے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے.
یہ بات بھی بار بار آئی ہے کہ دنیا میں جس طرح بلڈنگیں ہیں، پہاڑ ہے، سمندر ہے، گڑھے ہیں، اونچ نیچ ہے، اس سے ہم دنیا کے جگہوں کو پہچان سکتے ہیں، یہ حیدرآباد ہے، یہ کرنول ہے بول کے. لیکن آخرت کا جو میدان ہے اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی گڑھا نہیں، کوئی سمندر نہیں، پورا لیول ہوگا، پوری طرح سے ایک دم قائم صفصفا، بالکل صاف اور چٹیل میدان ہوگا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں ساحرہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، وہ سب کہاں ہوں گے؟ چٹیل میدان میں جمع ہوں گے. کس واسطے؟ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو تم کو تب احساس ہوگا. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر ان مشرکین مکہ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مکے میں تمہاری سرداری نہیں ہے، تم مکے کے تنہا بادشاہ نہیں ہیں. قریش مکے کے تنہا بادشاہ نہیں تھے، پورے عرب میں تمہاری حکومت نہیں، مکے میں بھی تمہاری تنہا حکومت نہیں، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں، وہ لشکر نہیں. لیکن ایک تھا جس کی تنہا حکومت چلتی تھی، جس کا بہترین لشکر تھا، جس کے پاس بڑی طاقت تھی، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا، لیکن اللہ سے ٹکر مول لیا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا اور اپنی طاقت میں اترا گیا. تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا عذاب کا معاملہ کیا، اس کو اللہ نے کیسا عذاب میں پکڑا، اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس میں دو طرف کا بھی اللہ تعالیٰ پہلو بتا رہے ہیں. ایک طرف تو اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو زندگی بھر جھیلتے رہے، اسی طرح تم کو بھی ان سے جھیلنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہمیں ایمان قبول کر لیے ہم کو کوئی روکنے والا کافر ہناش نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. دنیا ہماری مرضی سے نہیں چلتی، دنیا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے. اور جیسے بار بار اس سے پہلے آیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان کو ہمیشہ اللہ نے مصیبت میں رکھا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ مصیبت میں رہتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے اور سب لوگ ہمارا مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. رکاوٹیں ضرور آئیں گی، لیکن ان رکاوٹوں کو دیکھ کر ہم کو اپنے کام سے پیچھے ہٹنا ہے؟ نہیں، صبر کرنا ہے. دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور ہو لیکن وہ فرعون سے بڑا طاقتور نہیں ہو سکتا. آج کے لوگ جو ہے، آج کی حکومتیں مسلمانوں کے جو ہے خلاف ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اور ہم ان سے پریشان ہیں. لیکن ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس طاقت فرعون جیسی نہیں ہے، ان کے پاس حکومت فرعون جیسی نہیں ہے. اللہ نے اس جیسے فرعون کو بھی ختم کر کے رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے، ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. تو ایک اعتبار سے ہم کو تسلی دینا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، فرعون بھی ایک دن ختم ہوا. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس اتنا سب کچھ تھا، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل بے بس عاجز کر کے پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا. جب اتنے بڑے جسم والے کو، اتنی بڑی طاقت اور فوج والے کو اللہ نے ختم کر دیا، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم بچ جاؤ گے میرے عذاب سے؟ میرے رسول کی بات نہ مان کر قیامت کا انکار کر کے کیا تم بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے. اس لیے اللہ فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو سن کر سبق ملے کہ ارے بھائی اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہی جیسا ہوا تو ہمارا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہل اتاک حدیث موسیٰ، اے مخاطب کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ اللہ ہم سب سے کہہ رہے ہیں، جو بھی قرآن سننے والا ہے سب سے اللہ کہہ رہے ہیں ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جس وقت ان کے رب نے ان کو مقدس طویٰ نامی وادی میں پکارا. ایک وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وادی. تو ایک وادی تھی جس کا نام تھا طویٰ نامی مقدس عظمت اور عزت والی وادی میں اللہ نے ان کو پکارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، وہاں جا کر شادی ہوئی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے اصلی وطن کو جا رہے تھے. راستے میں راستہ بھٹک گئے اور بھٹک کر وادی طویٰ میں پہنچ گئے اور وہاں دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے. وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی تجلی تھی. وہاں گئے تو وہاں سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی.
اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی. سرکشی کرنا، کش کے معنی کھینچنا، سرکشی سر کو کھینچ لینا. یہ اصل میں جملہ استعمال ہوتا ہے جانور کے لیے. بیل بنڈی کے لیے پیچھے بنڈی رہتی اور بیل کو سامنے اس کی گردن پر جو ہے لکڑی رکھتے ہیں. بیل جب نیچے اپنی گردن کو کرتا ہے تو اس پر تختہ رکھتے ہیں سامنے اس کی گردن پہ. پھر جب بیل کھڑا ہوتا ہے تو تختہ بھی سامنے والا اٹھ جاتا ہے اور بیل بنڈی چلنے لگتی ہے. لیکن کبھی بیل نافرمان ہو تو اپنی منڈی کو کھینچ لیتا ہے، تختہ اپنی گردن پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں سر کھینچ لینا. تو نافرمانی کرنا مراد. انہو طغا، اس نے کیا کی؟ سر کشی کی، سر کو کھینچ لیا، اللہ کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. فقل هل لك الى ان تزكى. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے. اللہ جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس. اللہ کو معلوم ہے فرعون ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، فرعون کبھی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقل، آپ کہیے، هل لك، اے فرعون کیا تجھے شوق ہے، کیا تو چاہتا ہے، الى ان تزکا، کہ تو سدھر جائے. اب جا کے اس کے سامنے کیا رہے قصہ تیرا؟ نہیں. تو بہت بڑا ظالم بن گیا، کیا قصہ؟ نہیں. ایسا بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، دعوت کا انداز یہ نہیں ہے. بلکہ ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں جس کی ہدایت نہ قبول کرنے کا پورا یقین ہے، ان ہدایت نہیں قبول کرتا، پورا یقین ہے، پھر بھی انداز لب و لہجہ کیسا ہے؟ بالکل عاجزانہ. حل لکا، کیا تو چاہتا ہے، الی ان تزکا، کہ تو سدھر جائے. سدھرنا چاہ رہا کیا با؟ ایسا پوچھ رہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں گا. کس کے رب کا؟ میرے رب کا نہیں. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بول رہے وَأَهْدِيَكَ، میں تجھے بتاؤں گا، إِلَىٰ رَبِّي، میرے رب کا راستہ نہیں، إِلَىٰ رَبِّكَ، وہ تیرا بھی رب ہے. تو اپنا ہی تو اس کو اپنا بنا رہے ہیں. جسے دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اسے دوسرا غیر سمجھ کر نہیں بات کریں. اسی لیے ہم جو ہے جس سے بھی دعوت دینے کے لیے جائیں تو اسے ایسا محسوس ہونے نہیں دینا کہ یہ ہم کو باہر والا سمجھ رہا، نہیں، بالکل اس کو اپنا سمجھ کر دعوت دینا ہے. تو فرعون کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں وَأَهْدِيَكَ، میں تجھے بتاؤں گا، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کا راستہ. وہ تیرا بھی رب ہے جو میرا رب ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ، ہم دونوں کا رب ایک ہی ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کا راستہ بتاؤں گا. کیوں؟ کیا واسطے؟ فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو ڈر جائے، تاکہ تو ڈرے. ڈرنا ایک ہوتا ہے دشمن کے خوف سے اور ایک ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے. جیسے شیر سے آدمی ڈر رہا ہے، کیا واسطے؟ کہاں کھا جاتا کہ اس کی طرف سے نقصان کے اندیشے میں، وہ الگ ہے ڈرنا. اور ایک ڈرنا ہے کہ جیسے بیٹا باپ کے سامنے ڈرتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے ڈرتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ استاد میرا مرڈر کر ڈالتی یا باپ مجھے ختم کر دیتا، نہیں، بہت بڑے مقام والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اللہ والوں کے سامنے جیسے ہم ڈرتے ہیں، اسے بولتے ہیں خشیت. تو میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں گا. تو اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں گا تاکہ تو ڈرے. اللہ کے سامنے تجھے بھی جانا ہے، تجھے بھی اللہ کا ڈر دل میں آئے. تو کیا تیرا ارادہ ہے؟ میں تجھے رہنمائی کروں گا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جا کر دعوت دیے تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون پوچھا آپ نبی ہیں، اس کی کیا دلیل؟ آپ کو اللہ نبی بنا کر بھیجا، حکومت اور طاقت سب میرے پاس ہے، مجھے نبی بنایا تھا، آپ نبی ہیں، اس کی کیا دلیل؟ میں تو خدا ہوں، تمہیں نبی کہاں سے؟ میں تم نے بھیجا کیا نبی بنا کر؟ تمہاری نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھلائی، بڑی نشانی دکھلائی. تو یہ ہے پروف پیش کر رہے ہیں، میں نبی ہوں، اس کا پروف یہ ہے. عصا جو عصا کا واقعہ، لاٹھی کا واقعہ فرعون کے دربار میں ہوا تھا، وہ سب واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ والا واقعہ. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آستین میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو سورج سے زیادہ چمک رہا تھا آپ کا ہاتھ. ید بیضا جس کو کہتے ہیں، سفید ہاتھ، سفید ہاتھ کا معجزہ، اور لکڑی جو عصا تھی اس کا معجزہ. یہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائے کہ یہ دلیل ہے میرے نبی ہونے کی. اور یہ فرعون بھی بہت بڑا جادوگر تھا، اس زمانے کے ہر قسم کے جادوؤں کو جانتا تھا. فرعون بہت بڑا جادوگر تھا. اس کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے پیش کرے تو سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے. پھر بھی مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں ان کی بات مان لوں گا تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی.
اب میری مرضی نہیں چلے گی, اب چلے گی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی چلے گی. حکومت ظاہری طور پر میری ہوگی, حکم اللہ کا چلے گا. یہی بات بھی مشرکین مکہ کے ساتھ تھی. مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت دیتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, کتابوں میں لکھا ہے, بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کریں کہ اللہ کے نبی کو بدنام کرنا, کیسے بدنام کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا ہے, کیا بول کر بدنام کرنا. تو کوئی بولا ان کو کاہن بولو, کاہن یعنی وہ قسمت وغیرہ دیکھنے والا نجومی, یہ کہو. تو دوسرے لوگ بولے وہ کاہن نہیں ہے. اور کوئی بولا کہ ان کو دیوانہ بولو, بولے کہ دیوانے نہیں ہو سکتے, دیوانے ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے. کوئی بولا کہ ان کو شاعر بولو, تو خود انہی کے لوگ انکار کر رہے تھے کہ نبی شاعر نہیں ہے, ہم شاعری جانتے ہیں, نبی علیہ السلام کا کلام شاعرانہ کلام نہیں ہے. کوئی بول رہا ساحر, جادوگر بولو, تو خود انہی کے لوگ انکار کر رہے ہیں کہ یہ جادوگر بھی نہیں ہے. تو جو نبی علیہ السلام پر اعتراضات کرنے کی, آپ کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے تھے, انہی کے لوگ اس کا رد کر دیتے تھے. یہ سب چیزیں نبی کے اندر نہیں ہے, لیکن جب نہیں ہے تو مان لینا چاہیے. جب نبی کے اندر نہ آپ کاہن ہیں, نہ آپ مجنون دیوانے ہیں, نہ آپ شاعر ہیں, نہ ساحر ہیں, تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو مان لینا چاہیے. مان لیں تو کیا ہوگا؟ بت پرستی جو 300 سال سے عرب کے اندر چلی آ رہی تھی, اس بت پرستی کے پیشوا بن کر تھے یہ لوگ, مکے کے اندر رہنے والے مشرکین. بت پرستی کے اور بتوں کے بڑے مانے جاتے تھے, گویا بت پرستی کے بڑے بڑے علماء مانے جاتے تھے وہ. اب اگر ہمیں اسلام قبول کر لیے تو یہ جو پاور ہمارے پاس ہے, ہم بڑے بن کر بیٹھے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا. اور اب ہم جو ظلم لوگوں پر کر رہے ہیں اور اس کو صحیح بول لے رہے ہیں, یہ سب نہیں چلے گا. اب خدا کا حکم چلے گا. ایسا ہوا تو پھر تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس وجہ سے دل سے سچا مانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرے. اسی لیے قرآن میں یجحدون کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یجحدون کے معنی جان بوجھ کر انکار کرنا, سچا جانتا ہوا بھی انکار کرنا. میں مانتا ہوں تم سچے ہو, پھر بھی ان اتباع کو نہیں مانتا. تو یہاں بھی فرعون کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہوا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی, معجزہ دکھایا. تو معجزہ دکھانے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسے معجزے پر اسلام لا کر وہ مسلمان بن جاتا. لیکن کیا کیا؟ فَكَذَّبَ, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا. وَعَصَى, اور اس نے نافرمانی کی. کوئی دلیل نہیں, کوئی پروف نہیں, صرف میں نہیں مانتا, تم جھوٹے ہو, اور نافرمانی کیا. ثم ادبر, پھر وہ واپس ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپس ہوا. یسعى, کوشش کرتے ہوئے, راستے میں آ رہا تھا, راستے میں آتے ہوئے اپنے قوم کے لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ بھئی ان کے مذہب میں کہاں تو بھی پھنس جائیں گے, نکو, یہ ہمارا جو پہلے سے چلتا آ رہا یہ صحیح ہے. ایسا کر کے جو ہے کوشش کرتے ہوئے وہ واپس آیا. فحشر فنادى, پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا, پھر اس نے زور سے اعلان کر کے کہا. خود ہی فرعون وہاں سے آیا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سن کے, اور لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے فقال انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل نہیں. لشکریوں کا جیسا جسم ہے ویسے ہی اس کا بھی جسم ہے. وہ جیسے کھانے پینے کے محتاج, یہ بھی محتاج, بلکہ ان سے بڑا محتاج انہیں ہے. لشکری بغیر بادشاہ کے, لشکر والے بغیر بادشاہ کے رہ سکتے ہیں, لیکن بادشاہ بغیر لشکر کے نہیں رہ سکتا. یہ تو سب سے زیادہ کمزور تھا. لیکن عقل ماری جاتی ہے آدمی کی, جب اسلام کے حکام کو ٹھکراتا ہے اللہ تعالیٰ عقل پر جو ہے گمراہی کا پردہ ڈال دیتے ہیں, پھر سچائی نظر نہیں آتی. تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اس نے جو ہے جان بوجھ کر انکار کیا اور اپنے بارے میں دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اس کو جو اللہ تعالیٰ صحت دیا تھا, 500 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں تھا, ایسا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیا تھا, بڑی بادشاہت دیا تھا, اور ہر چیز اللہ نے اس کو دیا. ان سب چیزوں کو وہ اپنا ذاتی سمجھتا تھا, یہ اپنا کمال سمجھتا تھا, اب ان سب چیزوں کا اس کو اپنا آپ کو مستحق سمجھتا تھا. اس لیے وہ جو ہے انکار کر کے اپنے ہی آپ کو کیا کہا؟ خدا کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون بھی تھا تم سے پہلے, اس نے بھی نبی کی نافرمانی کی, وہ بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن کیا ہوا؟ کیا فرعون باقی رہا؟ اس کی خدائی باقی رہی؟ نہیں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, اللہ نے اس کو پکڑا بڑی عبرتناک سزا میں, دنیا اور آخرت دونوں میں. آخرت میں بھی اللہ نے پکڑا, دنیا میں بھی
پکڑا. دنیا میں اللہ نے اس کو بیچ سمندر میں بالکل لاچار اور مجبور کر کے ڈبو کے رکھ دیا. سمندر کے بیچوں بیچ اللہ نے اس کو جو ہے لکڑی کی طرح ڈبا کر ختم کر دیا اس کو, اس کے لشکر کو. اور آخرت میں تو جو ہے جلنے کا عذاب اس کے لیے ہے ہی. تو آخرت کا عذاب اللہ پہلے بول کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے اللہ فرمائے آخرت کا عذاب اور دنیا کا عذاب دونوں ہم نے اس کو جو ہے رکھے ہیں. اور آخرت اور دنیا کا عذاب کیسا؟ بڑا عبرتناک. اللہ نے فرعون کو جو پکڑا کیسے پکڑا؟ عبرتناک. عبرتناک کا مطلب ایسا عذاب کہ دیکھنے والوں کو سبق ملے, دیکھنے والوں کو سبق ملے. چنانچہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا اور اس کے جسم کو باقی رکھ دیا. 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں تو اس کو باقی رکھوں گا تاکہ لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں. تو اس کا جو ہے جسم اللہ تعالیٰ نے باقی رکھ دیا تاکہ آنے والے ہر ایک کے سامنے دلیل موجود رہے. جو اللہ کے احکام کے خلاف جائے گا اس کو زمین بھی نہیں قبول کرے گی. اس کے ساتھ یہ حشر ہوگا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بتا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو سدھرنا چاہے وہ سدھرتا ہے, جو سدھرنا ہی نہ چاہے تو نہیں سدھرے گا. تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار ہیں, اگر سدھرنا ہی نہیں چاہ رہا تو بہانے ہزار پیش کرے گا. ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ پیش کرے اس کو بتا کر انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. قیامت کے بارے میں, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. ذرا ایک میرے سوال کا جواب دو. تمہارا بدن کتنا, تم کتنے؟ 6 فٹ کے بڑے سے بڑے, تمہارا بدن اتنا چھوٹا. اور آسمان, آج کی ترقی یافتہ دنیا ابھی آسمان کی بلندی کو نہیں پہچان سکی. آسمان کتنا اونچا ہے, کتنی دوری پر ہے, اتنا بلند آسمان اللہ نے بنایا. نظر تو ایسے آ رہا گویا کہ آسمان زمین سے مل رہا ہے, لیکن وہاں جا کر دیکھو پھر آسمان بلند ہے. تو ایسا عجیب نظام اللہ تعالیٰ نے آسمان کا بنایا, کہیں پھٹن نہیں, کہیں جھکاؤ نہیں, ہزاروں سالوں سے ہے, جیسے تھا ویسے ہی ہے, کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے, اس بڑے آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تم جیسے 6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ ظاہر بات ہے جواب کیا ہوگا بھئی, اتنا چھوٹا جو انسان ہے آسمان کے مقابلے میں انسان کی اوقات ہی کیا ہے؟ انسان تو نظر بھی نہیں آئے گا آسمان کے سامنے, پوری دنیا کے لوگ بھی مل کر نظر نہیں آئیں گے. تو ظاہر بات ہے جواب یہ ہوگا کہ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب اتنی مشکل چیز کو اللہ نے بنا لیا تو تم کو پیدا کرنا کیا بڑا کام ہے. اور زمین جو اتنی بڑی ہے اور ہر جگہ اللہ نے اس کو پھیلا کر رکھ دیا, بچھانے کی طرح بچھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے, یہ تمہارے مقابلے میں کتنی بڑی ہے. اس کو اللہ نے بنایا ہے, اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو تم کو بنانا, تم کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. انتم اشد خلقا, کیا تم پیدائش کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو, ام السما, یا آسمان؟ یعنی تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی پیدائش, آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ ظاہر بات ہے آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے. اللہ فرمانے بناہا, پھر بھی اللہ نے اس کو کیا کیا؟ بنایا. رفع سمکہا, اللہ نے اس کے چھت کو بلند کیا. اللہ آسمان کو ہماری طرح کنجوسی کی طرح نہیں بنایا. ہم بڑے سے بڑے چھت کو اونچا کرتے ہیں تو کتنا؟ 16 فٹ 20 فٹ. گھر کا چھت اونچا کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو نہیں کرتے نا. ایک چھت بہت زیادہ 50 فٹ کا کر لیا, 100 فٹ کا کر لیا, اس سے زیادہ کون بلند کرتا ہے؟ ضرورت کیا ہے بھائی اس سے زیادہ بلند کرنے کی؟ آدمی یہ سوچتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ آسمان ہمارے ہاتھ کو لگ رہا ہے یا 10 مالے کی بلڈنگ بنانے کے بعد آسمان لگ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے اس کی بلندی کو, اس کی چھت کو بلند کر دیا, اور اتنا بلند کیا کہ کوئی اس کی بلندی کو جا ہی نہیں سکتا. افاسم کہا فسواہا, اتنا بلند کرنے کے بعد بھی اس کو اللہ نے بالکل لیول بنایا. فسواہا, یہ قدرت کا کرشمہ ہے. مسجد کے اوپر اگر ریک ڈال رہے ہیں تو پورے ریک ایک جیسے نہیں ہوتے, کوئی اوپر کوئی نیچے, ذرا کوئی ادھر ڈھل رہا کوئی ادھر ڈھل رہا. کتنا بھی بہترین کاریگر آ جائے ذرا تو بھی فرق ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا آسمان بنایا, لیکن فسواہا, اس کو اللہ نے کیسا کیا؟ بالکل درست بنایا, برابر بنایا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ زُحَاهَا, اس کی رات کو ڈھانپا, اس کے دن کو نکالا. آسمان کے نیچے اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا. سورج نکلتا ہے تو دن نہیں, چھپ جاتا ہے تو رات. تو یہ سارا نظام اللہ نے آسمان کے نیچے بنایا. آسمان اس سے اوپر ہے
تو آسمان کیسا ہوگا جس کے نیچے یہ سب نظام چل رہا ہے. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا. یعنی آسمان کو اللہ نے پہلے پیدا کیا, بعد میں کس کو پیدا کیا؟ زمین کو. لیکن زمین کا جو میٹیریل ہے وہ اللہ نے پہلے پیدا کیا. زمین کی ایک شکل پہلے اللہ پیدا کرے, پھر بعد میں آسمان کو مکمل طور سے وجود میں لائے, پھر بعد میں زمین کو اللہ نے پھیلایا. دحاہا کے معنی اللہ نے زمین کو پھیلایا. جس طرح آٹے کا ایک جو گول لنڈا ہمارے پاس ہے, اسی طرح زمین کا ایک لنڈا گویا اللہ تعالیٰ آسمان سے پہلے تیار کر کے رکھے. زمین کا لنڈا آسمان سے پہلے اللہ تیار کر کے رکھے ہیں. آسمان بنانے کے بعد جس طرح اس کو بیلن لے کے بیلتے ہیں, اسے چوڑا کرتے ہیں, اس طرح اللہ فرمانے والارض بعد ذلک دحاہا, اس کے بعد ہم نے زمین کو کیا کیا؟ بیلا, اس کو زمین کو پھیلایا. تو پیدائشی اعتبار سے زمین پہلے, آسمان بعد میں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کے پیدا کرنے کے بعد زمین کو بچھایا. بچھانے کا ذکر کر رہے ہیں, پیدا کرنے کا ذکر نہیں کر رہے. تو زمین آسمان سے پہلے ہے اور آسمان بعد میں ہے, لیکن زمین کی ایک شکل اللہ نے جو دی وہ پہلے دی اور اس کو بچھایا بعد میں. تو ان پیدا ہونے اور بچھانے کے درمیان میں آسمان پیدا ہوا, آسمان کو اللہ نے جو ہے بنایا. اخرج منها ماءها ومرعاها, اللہ نے زمین سے پانی نکالا اور اس کا چارہ نکالا. والجبال ارساها, اور پہاڑوں کو اس پر مضبوط جما کر رکھا ہے. متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو نظام بنا ہے, زمین سے پانی نکل رہا ہے, آپ کھود کر دیکھو زمین میں پانی نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے جہاں چاہے اللہ تعالیٰ پانی نکلتا ہے, اور اسی سے پودے درخت وغیرہ نکلتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا گڑھا بھی کھود دو, لیکن اس میں کوئی ایک سیب نہیں نکلتا, کوئی ایک پھل نہیں نکلتا. زمین کو صرف کھودتے جائیں گے اندر تک تو کوئی ایک بھاجی پتا نکلتا کیا؟ نہیں نکلتا. اتنا معمولی سا کمزور دانہ اس میں ڈال رہے ہیں تو اس کے بعد سے جو ہے پودا نکل آ رہا ہے, درخت نکل آ رہا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. نہیں تھا, اللہ نے پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے والجبال ارساہا, پھر پہاڑوں کو اللہ نے اس پر مضبوطی سے جمع کر کے رکھا, زمین ہلنے نہ پائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے کیلے کا کام لیا, میخوں کا کام لیا. اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کیا واسطے؟ متاعا لکم ولانعامکم, تمہارے فائدے کے لیے, تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. اللہ اکبر, بڑی غور کرنے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کے فائدے کے لیے, ہم کو سہولت کس میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک ایک چیز کو ہمارے فائدے کے اعتبار سے بنایا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے, ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ہمارے دانت اللہ نے اتنے کمزور رکھے ہیں, لیکن زندگی بھر آدمی کھا رہا ہے مگر وہ دانت گھستے نہیں ہیں. جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے باریک باریک, ایسی باریک باریک رگیں کہ نظر بھی نہیں آتی, انہی رگوں سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر روشنی پاس کر رہے ہیں اور آدمی دیکھ رہا ہے. اتنے باریک باریک اگر ویر ہوں تو کبھی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو میں نے بنایا, زمین کو, آسمان کو, یہ سب چیزوں کو بنایا کس کے واسطے؟ تیرے واسطے, انسانوں کے واسطے. اور انسان کو پیدا کیا کس کے واسطے؟ اپنے واسطے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا ہے. تو جب میرے لیے پیدا ہو تو پھر میرا انکار کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت.